السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں خطا کا ایپیسوڈ 3۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی۔ تو چلیں شروع کر رہے ہیں۔ ترنم خانم ایسی عورتیں اس انتظار میں رہتی تھیں کہ ان کا مجازی خدا کوئی غلطی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اگلے پچھلوں کو کوس کوس کر اپنے سینے کی آگ کو ٹھنڈی کر لے۔ اس سب سے بڑھ کر یہ رمشا کے بغیر جیوں گا کیسے، اور میرے جینے کا اکلوتی اور واحد وجہ بن چکی تھی۔ اس کے باوجود کہ بغیر میرے ہونے کا تصور ہی ناممکن تھا۔ بے شک میں اس کا حقیقی باپ نہیں تھا، مگر رمشا کی محبت میری رگوں میں خون بن کر دوڑتی تھی۔ اس کا میری آنکھوں کے سامنے ہی میرے لیے خوشیوں کا واحد ذریعہ تھا۔ میں نے گھر کے سامنے موٹر سائیکل روکی اور خود کو لاشعوری طور پر ترنم خانم کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنے لگا۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ رمشا آج صبح غائب ہے اور کالج بھی نہیں گئی تو اس کا دار عمل کیا ہوگا، اور سوچ کر ہی مجھے جھرجھر سی ہو گئی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ پورا گھر ایک بیدار خاموشی کی تہ میں مفلوج تھا۔ میں نے موٹر سائیکل صحن کے ایک جانب کھڑی کی۔ شاید موٹر سائیکل کی آواز سن کر ہی ترنم خانم کمرے سے باہر آئی تھی۔ کیا بات ہے میاں داد خان، تمہاری شکل اتری ہوئی کیوں ہے؟ خلاف توقع وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ آج کچھ دیر کے لیے روایتی بیوی بن گئی تھی۔ اب بھلا میں اسے کیسے بتاتا اور کیا بتاتا؟ میں تو وہ اجڑا ہوا شخص ہوں جو اپنی کل جمع پونجی لٹیروں کے ہاتھ لٹا کر گھر لوٹا ہے۔ رمشا نہیں پہنچی ابھی تک؟ میں نے اس کا سوال نظر انداز کر کے ایک معصوم سی امید کے تحت پوچھا۔ رمشا تو کب سے گھر آ گئی ہے، اپنے کمرے میں ہے۔ کیا؟ حیرت کی شدید جھٹکے کے سبب میرے ہونٹوں سے فقط ایک ہی الفاظ درآمد ہو سکا۔ رمشا گھر آ گئی؟ بے اختیار میرے قدم رمشا کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ ترنم خانم ہکا بکا مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے میں نے کوئی احمق کی ہو، کسی ناگ کا روپ دھار لیا ہو۔ بہرحال میں اس کی حیرت دیکھنے کے لیے وہاں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ میں جلد از جلد اپنے بچی کے پاس پہنچ کر اسے ایک نظر انداز کرنا چاہتا تھا۔ میں رمشا کے کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ کراؤن سے پشت لٹکا کر اپنے آنکھیں موندے کانوں میں ہینڈ فری لگائے گانے سننے میں مصروف تھی۔ میں تیزی سے اس کے جانب لپکا۔ رمشا میری بچی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے اس کا چہرہ اپنے کانپتے ہاتھوں کے پیالے میں نرم کیا اور آواز میں پوچھا۔ یہ نمی گھٹے گھٹے آنسو کی نمی تھی۔ جی بابا جانی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری اس ہیجانی کیفیت کو رمشا سمجھ نہیں پائی تھی اور بھوکلا گئی تھی۔ کیا ہوا بابا جانی، آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ میں مجھ سے پوچھنے لگی۔ اب میں اسے کیا بتاتا؟ کیسے کچھ دیر پہلے ہی میں کیسی رسیدہ پتے کی طرح شہر کی سڑکوں پر بیدار اس کو تلاش میں پھرتا رہا۔ رمشا کو شاید خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا وجود میری بوڑھی آنکھوں کے لیے کتنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس سے چند پل کے دوری کا خیال ہی میرے جسم کی ساری توانائیاں نچوڑ لیتا ہے۔ جینے کا حوصلہ جواب دینے لگتا ہے اور ٹانگیں جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکاری ہو جاتی ہیں۔ رمشا میری آنکھوں کا نور تھی، میرا دل کا قرار تھی۔ ہاں، رمشا میرے لیے سب کچھ تھی۔ تم آج کالج نہیں گئی؟ میں نے اس سے پوچھا تو رمشا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ جی بابا جانی۔ وہ کیا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا تو وہ کانپ گئی۔ بابا جانی، میری ایک دوست کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں اس کے گھر اس کی طبیعت کا پوچھنے چلی گئی تھی۔ اس کی جھکی نظروں کے ساتھ بتایا تو مجھے کچھ تسلی ہوئی، لیکن پتہ نہیں کیوں دل مطمئن نہیں ہوا۔ بظاہر میں نے
خاموش ہو گیا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے رمشا مجھ سے پورا سچ نہیں بولا۔ میں نے کچھ چھپایا ہے، مجھ سے کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو مجھے نہیں بتانا چاہتی۔ میں اس وقت اس کے پاس سے اٹھ آیا، لیکن دل میں خدشہ کی ایک ضرورت سی پیش آ گئی تھی۔ کیا اب رمشا اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اپنے بابا جانی سے باتیں چھپانے لگے گی؟ میں نے ترم خانم کے پاس بیٹھتے ہوئے اس سے دکھی دل سے کہا، میاں داد، رمشا ابھی چھوٹی بچی نہیں رہی، جوان ہو گئی ہے۔ نوجوان لڑکیاں اپنا ہر مسئلہ والدین کو نہیں بتا سکتی۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو مطمئن ہو گیا، دل سے جیسی ایک بوجھ سا اتر گیا تھا۔ خواہ میں پریشان رہتا تھا، ہو سکتا ہے میرا کوئی وہم ہو۔ دن اپنے رفتار سے گزرتے ہوئے رہے، میں اس واقعے کو بھول گیا، لیکن شدید قدرت نہیں بھولی تھی۔ اس کا ثبوت مجھے اس دن مل گیا۔ گاؤں سے باہر مرکزی سڑک پر کچھ آگے جا کر ایک چھوٹی سی مارکیٹ تھی، جس میں گاؤں ہی کے لوگوں نے ضروریات زندگی کے مختلف اشیاء رکھی ہوئی تھی۔ اس مارکیٹ میں میرے جاننے والے ایک حکیم بھی بیٹھے تھے۔ میں اس وقت اس کے پاس بیٹھا تھا جب میری آنکھوں سے ایک ناقابل یقین منظر گزرا۔ ہاں، وہ رمشا ہی تھی۔ میں کبھی اس پر یقین نہ کرتا اگر کسی اور نے مجھے رمشا کے بارے میں ایسا کہا ہوتا۔ تکلیف دہ امر یہ تھا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور آنکھوں دیکھا جھوٹ نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رمشا کسی انجان لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پہ اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کا منظر کو نظر کا دھوکہ قرار دے سکوں، نظر انداز کر دوں، لیکن میں اس گھڑی والے ہاتھ کو کیسے جھٹلاتا؟ وہ اچانک ہی میری نظروں سے حصار میں آ گیا تھا، جس سے رمشا نے نقاب والی چادر کو پکڑ رکھا تھا۔ یہ گھڑی ابھی چند دن پہلے ہی میں نے اس سالگرہ پر تحفے کی طور پر دی تھی، اور اس میں ہزاروں لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ رمشا ہی تھی، اور یہ میں پورے ہوش و آواز میں کہہ سکتا تھا۔ میری ٹانگوں سے جیسے ساری جان نکل گئی تھی۔ میں ایک دم کرسی پڑے سے گر گیا تھا۔ حاکم صاحب تیزی سے میری جانب لپکے۔ انہیں لگا کہ شاید اچانک میری طبیعت بگڑ گئی ہے۔ میں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے تسلی دی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس قسمت خراب تھی۔ میں ایک بیٹی کا باپ کہلانے کے شوق میں ایک بے فیس کو پالتا آیا ہوں۔ مجھ سے وہاں مزید نہیں بیٹھا گیا اور میں گھر کی جانب چل پڑا۔ چلنا آج ہی میرے لیے اتنا مشکل کبھی نہیں رہا تھا۔ ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا۔ آنکھیں تھیں کہ جھلک جھلک کر جاتی تھیں۔ اگر اولاد یہ جان جائے کہ ان کا انجانے میں اٹھایا ہوا قدم، ایک غلط قدم، کسی طرح ماں باپ کی زندگیوں سے کھیل جاتا ہے، تو والدین کی کہی گئی ہر بات کو اپنے لیے حرف آخر سمجھیں۔ وہ لڑکا کون تھا؟ یہ ایک سوال تھا جیسے میں جتنا سوچنا میری اذیت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دکان ہی گھر کا راستہ میں کیسے طے پاتا؟ یہ فقط میں جانتا تھا کہ آج مجھے معلوم ہوا تھا کہ بیٹیاں پیدا ہی لوگ انجانے وسوسے اور خدشات کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں۔ بیٹیاں کا وجود کیوں ہر وقت ایک دل کو دہلانے رکھتا ہے؟ وہ کیوں بیٹی کے قدم سے قدم باہر نکالنے سے دل تھام بیٹھتے ہیں؟ ہاں، بیٹیاں گھر کی عزت کی محافظ ہوتی ہیں اور ماں باپ کا مان اور غرور ہوتی ہیں، لیکن یہی بیٹیاں جب والدین کی عزت کو پیروں تلے رونتی ہیں تو کسی دہلیز پار کر جاتی ہیں، اپنا اعتبار ہمیشہ کے لیے کھو دیتی ہیں، والدین کے لیے عمر بھر کی گالی بن جاتی ہیں۔ ہاں، بیٹیاں اگر راہ راست سے ہٹ جائیں تو عمر بھر کے لیے رسوائی سے مٹلاتی ہیں۔ گھر لوٹنے کے بعد دکھ پر غصہ غالب آ گیا تھا۔ میری پٹھانوں والی ہزی غیرت جاگ چکی تھی۔ یقیناً وہ کمبخت منہ کالا کرنے کے بعد رمشا کو گھر ہی چھوڑنے جا رہا ہوگا۔ میں خون سے گھٹ پیتے ہوئے سوچا، میرا ذہن وہ کچھ بھی سوچے جا رہا تھا جو اسے نہیں سوچنا چاہیے تھا، وہ جو سوچنا کسی بھی طور زیب نہیں دیتا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور غصے سے بھرا اندر داخل ہو گیا۔ ترم خانم غالباً کسی وقت کام سے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ غصے
मुझे गुस्से में देखकर मेरी तरफ लपकी। क्या हुआ मियादाद, इतने गुस्से में क्यों हो? रिमशा को इस नज़रअंदाज करते हुए डांटता। रिमशा कहाँ है? मैं बगैर किसी रिमशा को कमरे में तरफ पहुंच चुका था। कदम जा रिमशा के कमरे में दाखिल हुए तो पिस्तौल मेरी दब से हाथ में मुंतकिल हो चुका था। रिमशा दराज से कुछ कागजात वगैरह ढूंढ रही थी। शायद मुझे देखकर चौंक गई। बाबा जानी, आप? बामुश्किल इतना ही कह पाई थी कि भागने की तैयारी कर रही थी घर से। गुस्से की शिद्दत के सबब मेरा पूरा वजूद लरज़ रहा था। मेरी बात पर रिमशा ने हैरत से आंखें फैलाई। मुझे जी ये आप? मैंने अपने इसे बात मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया। मेरे हाथ में मुझे मौजूद पिस्तौल ने आगे रिमशा की अजली पेशानी को गद्दार कर गई। फायर की आवाज़ सुनकर ये तुर्रम खानम दौड़ी दौड़ी कमरे में आई। कमरे का अंदरूनी मंजर देखकर उसके खौफ हैरत की शिद्दत के सबब फटने आ गई। सामने ही रिमशा मुर्दा हालत में आड़ी तिरछी पड़ी थी। फायर की सनसनाहट अभी तक कानों में गूंज रही थी। ये क्या कर दिया मियादाद खान? बहुत देर बाद तो तुर्रम खानम के मुंह से फ़कत एक जुमला निकला। वो भागती हुई रिमशा के पास पहुंची और उसका बेजान सर अपने गोद में रखते हुए पूरी कुव्वत से चिल्लाई। उसकी चीख इतना करब था कि मुझे अब कर्ब को महसूस करने के लिए आंखें बंद करना पड़ी। तुर्रम खानम बक बक कर रो पड़ रही थी। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।